بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتوں کو تفصیل سے بیان کیا تھا. پہلی بات کہ مسلمان طلبہ کاش کہ اس آیت کے تناظر میں سائنسی علوم اور طبعیات کے علوم کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ مختلف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر محنت کر کے غور و فکر کر کے جس طرح کائنات کو روشن کریں، اسی طرح اپنے دل کو بھی ایمان اور یقین کے چراغ سے کیا کریں؟ روشن کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میری مخلوقات میں غور و فکر کا جو نتیجہ ہے وہ اس بات تک پہنچنا چاہیے کہ سبحانک، اللہ تیری ذات ہر قسم کے شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کائنات میں بادشاہت بھی تیرے لیے ہے اور اختیارات بھی کیا ہیں؟ تیرے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقل والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں. ہر حال میں کیا ہے؟ میرا ذکر کرتے ہیں. کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں. اس سے مراد کیا ہے کہ ہر حال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرا ذکر کرتے ہیں. کل کے درس میں اقسام ذکر میں سے سب سے بڑا جو ذکر ہے اور جس اللہ کے ذکر پر مخلوق نے انبیاء کو بھی کیا قرار دیا تھا؟ مجنون قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کو جنون ہو گیا ہے. وہ ذکر کون سا ہے؟ دعوت توحید. دعوت توحید سمجھا گیا نا؟ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں. اس کے علاوہ بھی ہر حال کے اندر جب بھی آدمی کو موقع ملے کسی جگہ کے اوپر بھی گفتگو کرنے کا تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے کون سی دعوت کو؟ دعوت توحید کو. لا الہ الا اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ آپ جب جیل کے اندر تشریف فرما تھے اور دو قیدی آئے تھے اور انہوں نے اپنے مختلف خواب ان کو سنائے، تو حضرت نے یہ مناسب سمجھا کہ اب یہ لوگ چونکہ میرے پاس خود آئے ہیں، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوابوں کی تعبیر بعد میں بتائی، پہلے ان کو مسئلہ سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ. سمجھا گی؟ تو بہرحال سب سے بڑا جو ذکر ہے اس کی ذات کا وہ ہے دعوت توحید، جس کو ہر حال میں آدمی کو کیا چاہیے؟ دینا چاہیے. دوسری قسم کا جو ذکر ہے، اب اس کو ہم اقسام کے حوالے سے عرض کر دیتے ہیں. ایک ہے جنون والا ذکر، سمجھا کہ جس کی وجہ سے لوگ مجنون کہیں اور لوگ کہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. دوسرا جو نماز ہے، نماز، اس کو بھی قرآن میں کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرار دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت و رسالت ملی تو اس کے ساتھ سب سے پہلے یہی بات تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی.
ایک تو الہ کا مسئلہ، نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز کو قائم کرنا ہے کس لیے؟ لِذِكْرِ، تاکہ میری یاد تمہیں حاصل ہو، تاکہ کیا ہے؟ تمہیں میری یاد حاصل ہو۔ تو اصل میں جو نماز ہے اس کا بڑی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نماز سے آدمی کی زبان پر اللہ کا تذکرہ آتا ہے، اور آدمی غور و فکر کرے تو دل میں بھی اس کی کیا حاصل ہوتی ہے؟ یاد نصیب ہوتی ہے۔ اب نماز کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر آدمی صحت مند ہے تو پھر آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے، اور اگر اس کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے تو پھر حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ پھر وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ لیٹ کر نماز کو کیا کرے بھائی؟ ادا کرے۔ جب تک سر کے اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس وقت تک اس کو کیا کرے بھائی؟ ادا کرے۔ حدیث پاک ذرا سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حسین صاد کے ساتھ ہے، قالت، وہ کہتے ہیں، کانت بی بواسیر، کانت بی بواسیر، یعنی مجھے جو ہے بواسیر کی کیا تھی؟ بیماری تھی۔ کیا تھی؟ بواسیر کی بیماری تھی۔ قالت فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں کیا کیا؟ سوال کیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، صل قائما، نماز پڑھ کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر۔ فإن لم تستطع، اگر تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، فقاعدا، پھر کس طرح پڑھ؟ بیٹھ کر پڑھ۔ فإن لم تستطع، اور اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلى جنب، جس طرح یہاں پر ہے وعلى جنوبہم، پھر لیٹ کر تو کیا پڑھ لے؟ نماز پڑھ لے۔ یہاں تک ہے جی نماز کا حکم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر یہی باب باندھا ہے کہ جب بیٹھ کر آدمی نہ پڑھ سکے، باب اذا لم یطق قاعدا، جب وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، صلی علی جنب، تو پھر وہ لیٹ کر کیا پڑھ لے بھائی؟ نماز پڑھ لے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بیماری ہے کون سی؟ بواسیر کی، جس کی وجہ سے میرے لیے بعض اوقات کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد کر کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے؟ بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھ۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو مسلمانوں کے لیے نماز کا پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی سیرت کے حوالے سے جس طرح اور چیزیں ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ شدید ترین زخمی ہیں، مصلی رسول کے اوپر آپ خون میں لت پت ہیں، مگر آپ کو سب سے پہلے فکر کس چیز کی تھی؟ مسلمانوں کی نماز کی تھی، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، تاکہ فرمایا کہ پہلے مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، نماز جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اس میں آپ دیکھیں ثنا اس کا ذکر ہے، فاتحہ اس کا ذکر ہے، قرآن کے جو صورتیں ہیں وہ اس کا ذکر ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات اس کا کیا ہے بھائی؟ ذکر ہے جناب والا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت توحید والا ذکر بھی ہمارے نام اعمال میں ہو، اور نماز والا ذکر جو ہے وہ تو پھر کیا ہے؟ اور بھی زیادہ ضروری ہے جناب والا۔ اس کو تو لوگ ویسے بھی ذکر سمجھتے ہیں۔ اب آگے سنیے، ایک اور ذکر ہے جناب والا جس کے لیے قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو ذکر کرو تم اللہ کا، یاد کرو تم اللہ کی، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام حالات کے اندر
آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آدمی بیٹھا ہے تو آدمی اللہ کا ذکر کرے، آدمی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، پہلو کے بل ہے تو پھر بھی اللہ کا کیا کرے بھائی، ذکر کرے۔ تو اس طرح یہ تعمیم ہو جائے گی۔ تو دعوت توحید والا ذکر ہو یا نماز کی صورت میں ذکر ہو یا تسبیحات اور کلمات کی صورت میں اللہ کا کیا ہو بھائی، ذکر ہو، تو کثرت کے ساتھ۔ اور پھر یہ جو ذکر ہے اس کی ایک اور بات بھی یہ ہے کہ نماز والا ذکر ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی نے وضو کر رکھا ہو، باوضو ہو، بغیر وضو نماز والا ذکر ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تسبیحات کی صورت میں ہے کہ آدمی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، آدمی اگر کسی وقت وضو کی حالت میں نہیں بھی ہے پھر بھی آدمی جو ہے یہ اللہ کا ذکر کیا ہے بھائی، کر سکتا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات کو وہ کیا کر سکتا ہے بھائی، پڑھ سکتا ہے۔ اور چوتھا ذکر مفسرین فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر موقع کی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اگر آدمی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے تو پھر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آدمی کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھے گا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آدمی بیٹھنے کی حالت میں پڑھے گا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آدمی لیٹ کر کیا ہے بھائی، پڑھے گا۔ تو اس صورت کے اندر پھر بھی آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ ہے ذکرن کثیرہ کہ جس کے اندر قیام کی حالت میں بھی ذکر ہو، بیٹھنے کی حالت میں بھی ذکر ہو، لیٹنے کی حالت میں بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر ہو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جس آدمی کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد ہیں اور وہ ہر موقع کی دعا پڑھتا ہے، اب آپ خود بتا لیں جناب والا کہ پھر وہ مستقل طور پر پھر وہ ذاکر بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا جناب، پھر وہ مستقل ذاکر بن جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ حضرات بیٹھے ہیں، اب جو درود پاک کا تذکرہ آ جاتا ہے، الحمدللہ کا تذکرہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ کا، بیٹھ کر آدمی وضو کرتا ہے، بیٹھ کر اس حالت کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ آدمی پڑھ لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے بیٹھ کر اس حالت میں جو دعا ہے وہ دعا آدمی پڑھ لیتا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے، پھر آدمی بستر کے اوپر سوتا ہے تو اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہے، پھر جب جاگنے لگتا ہے، لیٹا ہوا ہے، دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال آدمی اگر خواب کے اندر اس کو کوئی بری چیز جو ہے وہ نظر آ گئی ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ لیٹے لیٹے ہی وہ بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ تھوک دے اور پھر اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے جناب والا کہ اللہ میں شیطان مردود سے اور خواب میں نظر آنے والی جو بری چیز ہے اس سے تیری ذات کی کیا مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھے گی؟ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس صورت کے اندر یہ ہے کہ آدمی کبھی قیام کی حالت میں وہ ذکر کرے گا، کبھی بیٹھنے کی حالت میں کرے گا اور کبھی کیا ہے کہ لیٹنے کی حالت میں ذکر کرے گا۔ تو یہ ذکر کی مختلف اقسام ہیں۔ اور ایک اور بڑا اہم ذکر ہے، بہت اہم ذکر ہے جناب والا، مفسرین کرام رحمہم اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان سے راضی ہو جائے، انہوں نے یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکالا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے ویسے اللہ کے نام کے کلمے اور یہ باتیں نکال رہا ہے، یہ ذکر ہے، اس کی مختلف اقسام آپ کو بتا دی ہیں، 4 اقسام۔ ایک 5ویں صورت جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی رزق حلال کی تلاش کے اندر ہے اور اپنی دکان کے اوپر تجارت میں چل رہا ہے، کاروبار میں چل رہا ہے، کاروبار میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے تو وہ بھی ذکر اللہ کر رہا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی، ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تاجر ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے 2 صفات ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سچ بولے، لوگوں کے ساتھ تجارت میں کیا بولے، سچ بولے۔ دوسرا یہ ہے کہ امانت سے کام لے، دھوکہ نہ کرے۔ تو کیا فرمایا کہ ایسا تاجر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو نبیوں کی صف میں اس آدمی کو جگہ دی جائے گی، سمجھ آئے گی جناب والا، صدیقین کی صف میں اس کو جگہ دی جائے گی، شہداء کی صف میں اس کو کیا دی جائے گی، جگہ دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ حضرات ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو تجارت نہیں کرتے، آپ حضرات بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ بات کے اوپر ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے،
کیا بولنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کو بات جو ہے وہ تبدیل کر کے اور داؤ پیچ کے ساتھ آدمی کو کیا ہے بھائی بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تجارت میں ہمیشہ سچ بولنا اور کبھی بھی خیانت نہ کرنا، یہ چونکہ کام بہت مشکل ہے، فرمایا جو اس مشکل کام میں پورا اتر جائے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، سمجھے؟ تو یہ بھی ذکر ہے جناب والا کہ آدمی تجارت کر رہا ہے، آدمی رزق حلال کما رہا ہے، اور اس وقت آدمی تجارت کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کر رہا ہے، اس حکم کو سامنے رکھ کے تجارت کر رہا ہے، تو وہ ابھی آدمی اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں تجارت میں کبھی آدمی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کیا ہے بھائی بیٹھا ہوتا ہے جناب، تو ہر صورت میں اللہ کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ کسی کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے، خاص طور پر انصاف کی کرسی کے اوپر کمرہ عدالت کے اندر موجود ہے، اور اس حالت میں وہ بیٹھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو وہ بھی ذکر اللہ کر رہا ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ اس کو جو ہے نا عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اصل تو ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد، سمجھے گی؟ ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اگر آدمی تجارت میں ہے مگر اللہ کا حکم اس کو یاد ہے تو وہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر آدمی کرسی عدالت کے اوپر ہے، کمرہ عدالت میں ہے، وہاں پر بیٹھا ہے اور اللہ کا حکم اس کو یاد ہے، تو کیا خیال ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جناب والا؟ اسی طرح آدمی کسی جگہ پر بھی ہے، وہ اپنے کانوں کو آوارگی کی طرف نہیں لے جاتا، کانوں کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کو یاد ہے اور اسی پر چل رہا ہے۔ آنکھوں کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے، ہاتھوں کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے، پاؤں کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے، ان احکامات کو اگر اس نے یاد کر رکھا ہے جناب والا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہر حال میں پھر کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے جناب والا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جناب والا زبان سے تو پڑھ رہا ہو، زبان سے تو دکان پہ بیٹھا ہے تسبیحاں پڑھ رہا ہے، گاہک آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، گاہک آ گیا ہے اس کے ساتھ اس نے دھوکہ کر لیا ہے، تو اللہ کے ہاں اس ذکر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ آدمی زبان سے تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، مگر جو ہی اس کے پاس کوئی آدمی آ گیا، اب اس کو چاہیے تھا کہ الہ کا جو حکم ہے تجارت والا اس کو پورا کرتا، مگر جب اس نے اپنے جناب والا گاہک کے ساتھ صحیح معاملات نہیں کیے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت کے اندر گویا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو اس نے پورا نہیں کیا، تو وہ ذکر کرنے والوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے بھائی زبان کے ساتھ جو ذکر ہے اس ذکر کو بھی کرنا ہے، خواہ وہ دعوت توحید کی شکل۔ ایک اور بات رہ نہ جائے، مفسرین نے بڑی عجیب بات ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے، اس اسلام کے اندر جو اللہ کی یاد ہے نا، وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ جناب والا اس کے اندر اللہ کی یاد کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ ان کے اندر حکم یہی تھا کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے، اس کی یاد کرنی ہے، تو تم نے صرف اور صرف جو خاص جگہ بنا رکھی ہے، تم نے چرچ بنا رکھا ہے، مندر بنا رکھا ہے، کوئی عبادت گاہ بنا رکھی ہے، وہاں پر آؤ گے تو پھر وہاں پر تم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ جبکہ اس امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ اللہ کی یاد کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اگر اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس سے مقصود اس کی یاد نہیں ہے، کسی اور کو دکھلانا ہے، تو مسجد میں بھی بیٹھا ہے پھر بھی وہ ذکر بنے گا نہیں۔ لیکن اگر وہ مسجد سے باہر ہے، کسی دکان کے اوپر ہے، کسی کمرے میں ہے، کسی جگہ کے اوپر بھی ہے، مگر وہ اللہ کی یاد اس کو نصیب ہے، تو باہر بھی بیٹھا ہے تو ذکر اللہ کے اندر ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ اگر مسجد میں ہے مگر حقیقت کے اندر اس کی نیت درست نہیں ہے، اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، وہ ذکر اللہ کے اندر نہیں ہے جناب والا، تو اس صورت کے اندر مسجد میں بھی بیٹھا ہے تو وہ عبادت تصور نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مسجد سے باہر ہے اور اللہ کا حکم اس کو یاد ہے جناب والا، تو پھر اس صورت کے اندر دکان پر بھی بیٹھا ہے تو وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے۔ تو اس لیے تجارت جو ہے اس کو بھائی آپ معمولی نہ سمجھیں، بار بار پیچھے گزرتا ہے کہ تجارت اور مال جو ہے یہ اللہ کا فضل میں سے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فضل ہے جناب والا۔ تو اس کو صداقت کے ساتھ
اور امانت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس کی ادائیگی کریں، اور اس کو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو کیا رکھیں بھائی، یاد رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ جو مال حاصل ہوگا اس کے اندر بھی برکت نصیب ہوگی۔ اور پھر آج اصل میں یہ ہے کہ آج ہم کثرت کے طلبگار ہیں، برکت کے طلبگار نہیں۔ کثرت کا مطلب یہ کہ ڈھیر ہو جاوے، برکت یہ کہ تھوڑا ہوئے پر ہوئے چنگا، ہوئے کی یہ بھائی چنگا، تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس سے ضروریات کو کیا کر دیں گے، پورا کر دیں گے۔ زیادہ ہے مگر ہے صداقت اور امانت والا نہیں تو یاد رکھیں پھر ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں، ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مالدار، ایک ایک بیماری مسلط ہوتی ہے، سارا مال ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کو بھیک مانگنے پر کیا کر دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر حال کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس حال میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، جس جگہ کے اوپر بھی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہمیں یاد ہے تو ہم اللہ کے ذکر میں ہیں۔ ہم کیا ہے، اللہ کے ذکر میں، سمجھے گی۔ دیکھیے اسی طرح جو اس صورت میں خاص طور پر عنوان بیان ہوا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اب آپ دیکھیے جو مجاہد ہے، جو قتال فی سبیل اللہ کی تلاش میں سرگرداں ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ بھی کیا ہے، اللہ کے ذکر میں، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس راستے کے اندر ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا آ جائے، موت آ جائے، اور پھر جب وہ موت کی تلاش میں سرگرداں ہے تو کیا خیال ہے، موت تو صرف اس کی یاد نہیں، اس کی ملاقات کا نام ہے۔ موت تو کیا ہے، صرف اس کی یاد نہیں بلکہ اس کی کیا ہے، ملاقات کا نام ہے۔ میں اور آپ جتنے بھی اذکار کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی بارگاہ کا قرب ہے، اور موت آتے ہی بندہ اس کی بارگاہ میں کیا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، سمجھے گی جناب۔ تو اب اسی وجہ سے حکم ہے کہ موت کو بھی کثرت سے کیا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اور قتال فی سبیل اللہ والا صرف اس کو یاد نہیں کرتا، اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے جناب والا۔ کبھی میدان بدر میں، کبھی میدان احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں۔ تو صحابہ کرام یہ بھی اس عمل کے اندر بھی مصروف تھے کہ وہ جناب والا موت کو صرف یاد نہیں کرتے تھے بلکہ حصول موت کے لیے مختلف میدانوں کا انہوں نے کیا کیا ہے، رخ کیا ہے جناب والا۔ لیکن آپ کو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ موت کا تعلق میدان جہاد کے ساتھ چونکہ ہے ہی نہیں کہ بندہ میدان جہاد میں جائے تو موت آ جائے، موت کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے جناب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد بھی 100 جنگوں میں حصہ لیا مگر میدان جہاد میں موت نہیں آئی، گھر میں بستر کے اوپر کیا آئی ہے بھائی۔ اور اس لیے بھائی اس ذکر کا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو حقیقی معنوں کے اندر اس کا ذاکر بنائیں، صرف تسبیحات تک ذکر نہ رہے۔ یہ تو اذکار کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جناب والا۔ اس سے اوپر جو بڑا ذکر ہے کہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں جو اس کا حکم ہے اس حکم کو بندہ کیا رکھے، یاد رکھے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی یاد کرتے ہیں اس کو، قیاماً کس حال میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ کھڑے ہیں تب بھی ان کو کون یاد ہوتا ہے، اللہ یاد ہوتا ہے، اللہ کا حکم ان کو یاد ہوتا ہے۔ اچھا اب جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جناب والا میں اور آپ ہی تھے نا؟ نہیں کیوں جی؟ اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی غزوہ احد کے بعد تو اس وقت کون موجود تھے؟ صحابہ کرام تھے جناب۔ تو صحابہ کرام کا اللہ اصل میں تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ دنیا کو بتا رہے ہیں لوگوں یہود عقل مند نہیں ہیں، عیسائی عقل مند نہیں ہیں، مشرکین عرب عقل مند نہیں ہیں، میرے نبی کی جماعت عقل مند ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ یذکرون اللہ، وہ کیا ہے، اللہ کا نہیں یاد آپ کو؟ پھر پیچھے ایک آیت اور عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام سے جو مسئلہ بن گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر یہ کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ جس میں مخلوق خدا پر بھی ان کی وجہ سے کیا ہو جائے، زیادتی ہو جائے، پہاڑی درہ چھوڑنے والی بات یاد ہے نا؟ آگے جی، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے،
اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو میرا ذکر ان کو اس طرح یاد ہے، وہ گناہ بھی کر بیٹھے تو ذکر اللہ، پھر بھی کیا کرتے ہیں اللہ کا، اتنی ان کو یاد ہے۔ پھر گناہ کر کے اللہ کی یاد کیا ہے؟ توبہ۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے حکم کو، وہ اللہ کا حکم گناہ کے بعد کون سا ہے؟ توبہ کا۔ فوراً کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو توبہ کرنا یہ بھی اس کا ذکر ہے، یہ بھی اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ذکر کا اصل معنی کیا ہے؟ یاد۔ سمجھ آئے گی؟ اس لیے بھائی ہر حال میں جو ہے اس کو یاد رکھیں۔ اور اصل میں یہ حضرات صحابہ کرام کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے، ہم چونکہ ان کے نام لیوا ہیں، ان کو اپنے ایمان کا، ہدایت کا معیار سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں ہم اچھی حالت میں ہوں تب بھی اس کے حکم کو یاد رکھیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر بھی اس کے حکم کو یاد رکھیں۔ پھر اس کا حکم کیا ہے کہ فوراً کیا کیا جائے؟ توبہ کیا جائے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، زبان سے بھی یاد کرتے ہیں، دل سے بھی یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے بھی یاد کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی یاد کرتے ہیں، پاؤں سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی جس عضو کو جو اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ ہیں، تو گویا کہ ہر چیز سے اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کیا ہے؟ لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماء، کل انشاءاللہ فکر کے بارے میں تفصیل سے آئے گی بات کہ فکر جو ہے یہ کس طرح عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے نا، قرآن نے اس کو کیا ذکر کیا ہے کہ جس طرح ذکر عبادت ہے، فکر بھی کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اور فکر کے بارے میں صحابہ کرام کے اور محدثین کے اقوال آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور ان کے فکر کا انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ نتیجہ کیا ہے ان کے فکر کا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اصل چیز ہے جناب والا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے کچھ بھی بیکار بنایا نہیں ہے۔ سبحانک، ہم نے تیری کائنات میں غور کیا ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے اختیارات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہم نے چونکہ تیری توحید کو مان لیا، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، فقنا عذاب النار، ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ اللہم